تو باقی انسان تو پھر مر جائے نا۔ 100 کے 100 طلبہ کا ایک جیسا رزلٹ کیوں نہیں آیا کبھی؟ فلاں ڈاکٹر ہے، فلاں پہاڑیوں میں رہتا ہے اور اس کے پاس بڑی شفا ہے۔ دیکھیں جی، جب ہیلتھ سیکٹر کی بات آتی ہے تو پاکستانی عوام اتنی سمجھدار ہے نا کہ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ جب کسی کو کسی ایک ڈاکٹر سے یا کسی طبیب سے آرام ملتا ہے نا تو وہ اس کا ہر جگہ پہ ڈنڈورا پیٹتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر بہت اچھا ہے، ہر طرح کے پیشنٹ کو اسی کے پاس بھیجنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب کسی کو کسی ایک ڈاکٹر سے آرام نہیں ملتا تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ تو اس کی تعریفیں ایسی کرتا ہے نا اپنے گلی محلے میں، اپنے خاندان میں، اپنے شہر میں، کہ مت ہی پوچھیں کہ فلاں ڈاکٹر وہ تو کسی کام کا نہیں، اسے کچھ آتا ہی نہیں ہے، تو اس طرح کی باتیں۔ تو ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اگر ایک استاد تو ایک ہوتا ہے تو وہ اس کے پاس 100 اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، 100 طلبہ پڑھتے ہیں، تو وہ 100 کے 100 پہلے نمبر پہ کیوں نہیں آتے؟ یا 100 کے 100 طلبہ کا ایک جیسا رزلٹ کیوں نہیں آیا کبھی؟ ایک دو کا آ جائے گا ایک جیسا، زیادہ سے زیادہ، یہ بھی بہت کم ہوتا ہے۔ تو آپ ذرا یہ سوچیں کہ یہ نظام دنیا ہے، یہاں پہ اگر ایک ہی انسان ہر جگہ پہ کامیاب ہوتا جائے تو باقی انسان تو پھر مر جائے نا، ان کے تو ہونے نہ ہونے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان نہیں۔ تو اس لیے یہ نظام دنیا ہے، کچھ چیزیں سمجھا کریں اور سوچا کریں کہ آخر کیوں کیسے ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگ، خاص طور پہ پاکستانی عوام، ڈاکٹروں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتی ہے کہ جی یہ ڈاکٹر، اس کو کچھ نہیں آتا، اس کے پاس آرام نہیں آتا۔ یا پھر ہم ہر دن کوئی نہ کوئی دیکھ رہے ہوتے ہیں، فلاں ڈاکٹر ہے، فلاں پہاڑیوں میں رہتا ہے اور اس کے پاس بڑی شفا ہے۔ میرے بھائی، اگر ایک انسان کو اس سے آرام آیا تو ضروری نہیں کہ دوسرے انسان کو بھی اسی سے آرام آئے۔ یہ بیماری بھی ایسے ہی ہے، رزق کی طرح ہی ہے کہ آپ نے اپنی بیماری کے علاج کے لیے کھوج میں رہنا ہے۔ اگر ایک کے پاس آپ کو آرام نہیں آ رہا، آپ دوسرے کے پاس جائیں گے، پھر تیسرے کے پاس جائیں گے، جب تک کہ آپ کو آرام نہیں ملتا یا آپ کی اس بیماری سے جان کسی طرح سے نہیں چھوٹتی۔ شکریہ۔